السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 2 محرم الحرام شریف اور آگے یہ جتنے بھی ایام ہیں، یہ سارے پورے اسلام کے اندر آل پاک کی خاص محبت میں گزارے جاتے ہیں۔ آل پاک پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے، نبی پاک کی آل کے متعلق۔ تو آج جو میں نے مناسب سمجھا ہے ان کی کچھ باتیں، شانیں، عظمتیں، وہ قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں آپ بھائیوں کے سامنے رکھوں۔ تو سب سے پہلے جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ ہے سورہ الاحزاب 22واں پارہ، الاحزاب سورت کی آیت نمبر ہے 33۔ پہلے نمبر پر یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اہل بیت جب لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد صرف اور صرف پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد نہیں ہوتی، بلکہ اہل بیت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات، امہات المومنین، ہماری امہات، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے اور بیٹیاں پاک، پھر آگے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اگرچہ وہ آپ کی اولاد میں نہیں، لیکن حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو اپنی آل میں شامل فرمایا ہے۔ ایک اس پر لمبا واقعہ ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، یہ آیت نمبر 33 سورہ الاحزاب کی، تو یہ حقیقت میں نازل ہوئی تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کے بارے میں، امہات المومنین، کیونکہ پیچھے سارا مضمون امہات المومنین کا چل رہا ہے، اور جہاں اس آیت کی ابتدا ہے اس آیت کے شروع میں ہے وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ، اس سے پچھلے والی آیت میں ہے یا نساء النبی، اے نبی پاک کی ازواج، اس سے پچھلی آیت میں بھی یہی ہے یا نساء النبی من یأتی منکن، یہ سارے نساء نبی مطلب آقا پاک کی ازواج کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو چلتے چلتے اللہ پاک نے فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَآتِينَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اے میرے پیارے نبی پاک کی ازواج، تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کرو، جاہلیت کے جو انداز ہیں وہ آپ ازواج نے بالکل نہیں اپنانے، اور عورتوں کا معاملہ اور ہے، تم چونکہ پاک گھرانے کی خواتین ہو، تمہارا معاملہ اور ہے، تم نے اطاعت کرنی اللہ پاک کی اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ بے شک یرید اللہ پاک چاہتا ہے لیذھب عنکم الرجس، ہر طرح کی ناپاکی تم سے دور رکھے، اہل البیت، اے نبی پاک کے گھر والیوں، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں خوب پاک صاف اور ستھرا فرما دے۔ تو یہ ازواج شامل ہیں پہلے نمبر پر۔ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو تب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر مبارک لی، جو آپ کے پاس چادر مبارک ہوتی تھی، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، وہ چادر مبارک لے کر آپ نے اس چادر کے اندر حضرت علی کو بھی شامل کیا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو بھی رضی اللہ تعالیٰ کو شامل کیا، دونوں شہزادے سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین، ان 4 شخصیات کو آپ نے اپنے ساتھ جسم کے ساتھ ملا کر سب کو اوپر چادر ڈالی، اور چادر ڈال کر آپ نے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ اے مولا یہ جو آیات نازل ہو رہی ہیں یہ تو میرے ازواج کے متعلق، لیکن میں تجھ سے دعا مانگ کے یہ لے رہا ہوں کہ یہ سارے افراد بھی میری اہل بیت میں سے ہیں، جس وجہ سے اس آیت کی روشنی میں ان 4 افراد کو ساتھ شامل کر کے آقا پاک نے چونکہ اپنے اوپر بھی چادر لی اور 4 شخصیات پر، تو ان کو پھر 5 کی مناسبت سے 5 تن پاک کا نام دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ہے تطہیرہ، حالانکہ 4 افراد یہ اور اوپر 11 ازواج مطہرات ڈال کر یہ کل بن جاتے ہیں 15 افراد، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ساتھ شامل ہیں تو آپ کی برکت سے ہی ساروں کو آل پاک یا اہل بیت ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ پھر جو حضرت علی کی اولاد حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آگے چلی ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کی بیٹیاں تو اور بھی ہیں 3، حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سے بڑی ہیں تینوں بیٹیاں، سیدتنا حضرت زینب، حضرت سیدتنا رقیہ، حضرت سیدتنا ام کلثوم، اور چوتھے نمبر پر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 3 بیٹے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، حضرت سیدنا امام قاسم، حضرت سیدنا عبداللہ اور حضرت سیدنا ابراہیم، یہ 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں، یہ سارے ہی آل پاک میں سے ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، لیکن چونکہ آگے جو اولاد چلی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی،
وہ ساری کی ساری چلی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، نسل جو آگے چلی ہے۔ تو حضرت علی کی بھی سیدہ فاطمہ الزہرا کے بعد جب سیدہ کائنات کا وصال ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یکے بعد دیگرے کوئی 7 کے قریب یا 9 کے قریب شادیاں کی ہیں، ان سے بھی ان کی اولاد ہوئی ہے، لیکن کسی بھی دوسری خاتون کی اولاد کو آل نبی نہیں کہا جاتا۔ وہ آل علوی ہو سکتے ہیں، حضرت علی کی طرف ان کی نسبت ہو سکتی ہے، لیکن آل نبی نہیں ہے۔ وہ آل نبی وہ ہیں جن کا ڈائریکٹ تعلق سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی المرتضیٰ سے جڑتا ہے۔ اور اس مناسبت سے پھر جو حضرت فاطمہ الزہرا کے آگے اولاد ہے حضرت سیدنا امام حسن، حضرت سیدنا امام حسین، ان دونوں شہزادوں کی جو اولاد آگے چلی ہے ان کو حسنی آل رسول یا حسینی آل رسول یا دوسرے نمبر پر حسنی سید یا حسینی سید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پھر یہ دونوں شہزادوں کی اولاد جیسے جیسے نیچے چلتی رہی ہے تو دنیا کے اندر اصل سید صرف اور صرف وہ ہوگا جس کی نسبت اوپر چلتے چلتے سیدہ فاطمہ الزہرا سے جڑ کر نبی پاک کی طرف منسوب ہو جائے گی، اور کوئی بھی ادھر حضرت علی کی طرف جڑے یا حضرت علی کی کسی اور زوجہ کی طرف جڑے، اس کی نسبت حضرت علی کی اولاد کی طرف ہو سکتی ہے لیکن سادات کی طرف اس کی نسبت نہیں ہو سکتی۔ یہ تھوڑا سا بنیادی پوائنٹ اس کو ذہن میں رکھیے۔ اور اللہ پاک نے یہاں جو فرمایا ہے کہ یا اہل بیت میں تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کرنا چاہتا ہوں اور بالکل تمہیں پاک صاف ستھرا فرمانا چاہتا ہوں، تو یہ والی آیت ازواج مطہرات کے لیے بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد جو آل میں نے ابھی تھوڑی ڈسکس کی ہے ان کے لیے بھی ہے، جو کہ سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت علی، امام حسن اور امام حسین، یہ والی شخصیات ہیں، ان کے لیے یہ والی آیت جو ہے وہ بالکل مصداق یہ سارے افراد بنتے ہیں اور یہ آل پاک کا حصہ ہیں۔ پھر آگے اس میں ارشاد ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، میں تمہیں خوب پاک صاف ستھرا رکھنا چاہتا ہوں۔ جو ہم لفظ بولتے ہیں نا 5 تن پاک، میں نے پہلے بھی تھوڑا سا ڈسکس کیا، وہ 5 اس مناسبت سے بولتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے چادر 5 پر ڈالی تھی اپنے سمیت، باقی 4 افراد، ورنہ اس آیت کے اندر حقیقت میں 16 افراد شامل ہیں۔ اور دوسری آیت ایک اور آل پاک کی عظمت اور شان میں، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ نے کافی اذیتیں دیں، تکالیف دیں اور آپ کی دعوت کو نہ مانا، تو اللہ پاک نے فرمایا کیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سب سے یہ فرمائیں کہ میں تمہیں کائنات کی سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ دینے کے لیے آیا ہوا ہوں۔ سب سے بڑی نعمت ہے ایمان، ایمان سے بڑی نعمت اس کائنات میں کوئی نہیں۔ تو فرمایا کہ آپ ان سے یہ فرمائیں کہ میں تمہیں قرآن پاک کی آیات سنا رہا ہوں، اللہ پاک کی وحی تمہارے سامنے تلاوت فرماتا ہوں اور تمہیں کئیوں کو پاک کر چکا ہوں کفر کی آلودگی سے، بت پرستی سے چھڑا کر ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پر تمہیں لے آ چکا ہوں، اور مزید میں دن رات محنت کوشش کر رہا ہوں تمہارے اوپر تاکہ تم اپنی آخرت سنوار سکو۔ تو اس سارے کے بدلے میں اے سننے والوں، میں تم سے صرف اور صرف ایک چیز کا مطالبہ کرتا ہوں، لا اسألکم علیہ اجرا، مجھے تم سے کوئی اجرت نہیں چاہیے، کوئی اجرت نہیں چاہیے۔ تو پھر یہ اتنی محنت کیوں ہے؟ فرمایا صرف ایک چیز میں تم سے چاہتا ہوں اور وہ ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، فرمایا بس مجھے تم سے یہ چاہیے کہ میری آل سے محبت کیا کرو، میری آل سے پیار کرو۔ اتنی بڑی نعمت، ایمان کی نعمت، قرآن پاک کی نعمت، ایمان کی نعمت، اسلام کی نعمت، اللہ پاک کی وحدانیت کی، شرک بت پرستی سے بچا کر اہدنا الصراط المستقیم کی نعمت دینے والے ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ امت سے مطالبہ کیا فرما رہے ہیں؟ قرآن پاک کی آیت کے مطابق فرمایا کہ بس مجھے اور کچھ نہ چاہیے، صرف یہ کہ تم میری آل سے محبت کا دم بھرو اور ان سے محبت کیا کرو بس۔ اور یہاں ایک میں ضمنی بات عرض کروں، یہ جو لفظ بولا گیا نا قرآن پاک، یہ سورہ شورى کی آیت نمبر ہے 33۔ یہ جو لفظ ہے مودت،
فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، مودت کا تعلق یہ محبت سے بھی گہرا تعلق ہوتا ہے۔ محبت یہ ظاہری الفاظ کا نام بھی ہو سکتا ہے، ظاہری حسن سے محبت بھی ہو سکتی ہے، کسی کی دل سے محبت نہ ہو لیکن ایسے ہی بس کسی کو دیکھا تو اس کا کوئی انداز اچھا لگا، چلو پیار ہو گیا، محبت ہو گئی، یہ اس طرح ہو سکتا ہے۔ لیکن جو مودت ہے، مودت کا تعلق حقیقت میں ظاہر کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے، مودت کا تعلق ہے دل کے ساتھ۔ ظاہراً کچھ نظر آئے نہ آئے لیکن دل سے جو پیار کیا جائے گا اس کا نام مودت رکھا جاتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے یہ چاہا ہے کہ تمہیں ظاہر میں میری آل سامنے آئے یا نہ آئے، ظاہر میں میری آل کا کوئی بھی فرد تم نے دیکھا نہ ہو، لیکن جہاں کہیں بھی تم رہو، جب بھی میری آل کا نام تمہارے سامنے آ جائے تو فرمایا پھر میرے اہل قرابت کی مودت تمہارے دلوں سے اجاگر ہونی چاہیے۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ محبت اور مودت کا دونوں، میں نے یہ ایک فرق لکھا، ویسے اس میں 6 فرق ہیں مختلف انداز میں محبت اور مودت کے، یہ ایک میں عرض کر رہا ہوں۔ تو اب جب ہم نام سنیں آل پاک کا تو ویسے ہی ہمارا جو سر ہے وہ ادب کے مارے جھک جانا چاہیے کہ یہ اس پاک گھرانے کا ذکر ہو رہا ہے جس گھرانے کی محبت خود پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امت سے مطالبہ فرمایا ہوا ہے۔ اور آپ نے ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری آل سے محبت بھی کرو، مودت بھی کرو میری وجہ سے، فرمایا میری وجہ سے میری آل سے محبت کرو۔ اور اس سے اگلا پوائنٹ آپ نے فرمایا مجھ سے بھی محبت کرو، اور میری محبت آپ نے فرمایا مجھ سے محبت کرنی ہے اللہ پاک کی محبت کی وجہ سے۔ اور ایک دوسری حدیث پاک میں آپ نے فرمایا کہ اے میری امت، میں تم سے یہ چاہ رہا ہوں کہ میری آل اور میرے اہل بیت کی محبت تم اپنے آپ کو بھی اپنے بچوں کو سکھایا کرو۔ فرمایا 3 چیزیں کم از کم لازمی سکھاؤ، ایک اللہ پاک کی محبت، دوسری قرآن پاک کی محبت، تیسری فرمایا میری اور میرے آل پاک کی محبت۔ ان کو جدا جدا کر لیں تو یہ 4 محبتیں، فرمایا میری محبت بھی سکھاؤ اور میری آل کی محبت بھی سکھاؤ۔ تو یہ اگر ہم اپنے بچوں کو آل کی محبت سکھائیں گے، اصحاب کی محبت سکھائیں گے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سکھائیں گے تو تب جا کے حقیقت میں بندے کا ایمان پورا ہوتا ہے، کیونکہ آل پاک پر اپنی محبت اور مودت کے پھول نچھاور کیے بغیر ہمارا قرآن پاک پر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ جو بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں پورے قرآن پر ایمان رکھتا ہوں تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ آل پاک سے محبت کرے اور ان کا ادب و احترام کرے، جب بھی ان کا نام آئے تو ادب سے نام لے، جب ان کے پاک ازواج، پاک خواتین کا تذکرہ ہو تو دلوں کے اندر ایک عجیب سی محبت پیدا ہو اور ادب کا دائرہ کار فوری ہمارے سوچوں کے ارد گرد گھوم جانا چاہیے۔ جب مذکروں کا اور مردوں کا ذکر ہو تو پھر ان سے اور عقیدت محبت والا رشتہ فوری قائم ہو جانا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ایک تیسری آیت جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت سے مطالبہ فرمایا دیکھو کہ اللہ پاک نے تو قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ پاک اور اس کے سارے فرشتے پیارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی پاک پر درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ جب آپ سے سوال ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر سلام بھیجنا تو جانتے ہیں، جیسے اتحیات کے اندر آتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن جب آپ پر درود بھیجنا ہو تو درود کیسے بھیجیں؟ اب ذرا سنیے گا جواب، یہ بخاری شریف کے اندر 6 بار، مسلم شریف کے اندر اور دیگر کئی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ فرمایا جب بھی درود بھیجو تو میرے اوپر درود بھیجنے کے ساتھ میری آل پر بھی درود بھیجو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی یہ درود والی جو آیت ہے ان اللہ و ملائکہ، مشہور آیت ہے، اس میں اپنے اوپر درود کے ساتھ اپنی آل کو بھی شامل فرمایا، اور فرمایا جب درود بھیجنا ہے تو اس طریقے سے بھیجنا ہے کہ درود میرے اوپر ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید،
یہ درود ابراہیمی یہ ایک درود پاک ہے، اس کے علاوہ 26 سے 126 درود پاک کی اقسام ہیں حدیث طیبات کے اندر، 126 کے قریب درود پاک کے مختلف الفاظ منقول ہیں کتب احادیث کے اندر۔ اور ہم جب درود پاک بھیجتے ہیں تو ہم حضور پاک کی محبت میں اور کافی ساری آیات کو پیش نظر رکھ کے حضور پاک پر بھی درود پاک بھیجتے ہیں، حضور پاک کی پاک آل پر بھی درود پاک بھیجتے ہیں، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک اصحاب پر بھی درود پاک بھیج دیتے ہیں کہ آل بھی حضور پاک کی وجہ سے ہے اور اصحاب بھی حضور پاک کی وجہ سے ہیں۔ جب آل اور اصحاب ساروں سے پیار کر کے محبت کر کے ان کی حقیقی محبت کو ہم اپنے اندر اپنے بچوں کے اندر لے کر آئیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک حقیقی جو ایمان کی چاشنی ہے وہ نصیب فرمائے گا۔ یہ ابھی میں نے آپ بھائیوں کے سامنے 3 آیات طیبات پیش کی ہیں قرآن پاک سے، جن میں اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کی محبت امت کے لیے وہ ایمان کا حصہ قرار دیا ہوا ہے، اور آل سے پیار، آل سے محبت، آل کا ادب و احترام جب بھی آئے تو بالکل مثبت انداز میں ان سے محبت اور پیار کیا جائے۔ ابھی انشاءاللہ ڈسکس ہماری چلے گی روزانہ کی بنیاد پر، اس پر میں ویڈیو بھی انشاءاللہ شیئر کر رہا ہوں اور تفصیلی گفتگو اس پر جاری ہے، اور جمعۃ المبارک جب اگلا آئے گا اس میں بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ گفتگو کریں گے۔ لیکن آج کا میسج یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر ابھی باقی تقریباً 11 آیات مزید ہیں جو میں نے ابھی رہنے دی ہیں ٹائم کے پیش نظر، تو آپ بھائی آل پاک کا جب بھی تذکرہ کریں کبھی بھی آل کو اصحاب کے خلاف سمجھ کر ان کا تذکرہ نہیں ہونے دینا، نہ ہی سننا ہے، نہ ہی کرنا ہے، نہ ہی کسی کو کرنے کی اجازت دینی ہے، کیونکہ آل اور اصحاب پیارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے یہ سارا تعلق ہے۔ اگر آپ پر ایمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو پھر حقیقت میں آل سے بھی پیار ہونا چاہیے اور اصحاب سے بھی پیار ہونا چاہیے، اور دونوں سے محبت ہے۔ یہ حقیقت میں ایمان پر پورا ایمان ہے، قرآن پاک پر پورا ایمان ہے۔ اگر ان میں سے ایک کو کاٹا جائے گا تو قرآن پاک کا آدھا حصہ بندہ اپنے ایمان میں رکھے گا، آدھے حصے کا منکر ہو جائے گا۔ اور افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کچھ حصے پر ایمان اور کچھ حصے کا انکار، یہ بندے کے ایمان کے کامل ہونے کی دلیل نہیں ہے، بندہ اپنے آپ کو نقصان میں لے جائے گا۔ تو ہم نے پوری محبت اپنانی ہے تاکہ اللہ پاک بھی راضی ہو، رسول پاک بھی راضی ہوں، ہماری قبر حشر سمجھ جائے، آل اور اصحاب سب سے محبت کر کے اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے دنیا سے جائیں، اللہ پاک قبر حشر کی کامیابیاں نصیب فرمائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔